آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ خلجی ڈینسٹی کے اوپر ہے، جو سٹارٹ ہو رہی ہے 1290 سے لے کے 1320 تک، اور اس کے ٹوٹل 3 حکمران ہیں: جلال الدین ملک فیروز خلجی، علاء الدین خلجی اینڈ قطب الدین مبارک شاہ خلجی۔ اور جو اس کا فاؤنڈر ہے وہ ملک فیروز خلجی۔ جلال الدین جو تھا وہ اس کا ٹائٹل تھا، اور اس کا جو اصل نام تھا وہ اس کا فیروز خلجی تھا۔ اس کا کوئی ایسا بڑا کارنامہ نہیں ہے، اور اس کا جو تعلق ہے وہ افغانستان کا علاقہ خلیج ہے، وہاں سے اس کا تعلق ہے۔ اس کا ایک بھتیجا تھا جو کہ اس کا داماد تھا، اور اس کا نام تھا علاء الدین۔ تو جلال الدین جو ہے وہ اسے دکن کی طرف بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جب یہ واپس آئے گا تو میں کیا کروں گا، اس کو قتل کروا دوں گا۔ علاء الدین جو ہوتا ہے وہ جنگ جیت کے واپس آ رہا تو اس کے پاس کافی سارا سونا اور جواہرات ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ جب میں واپس پہنچوں گا تو سسر کو قتل کروا دوں گا اور خود اس کی جگہ حکومت کروں گا۔ تو دونوں کا منصوبہ ایک ہوتا ہے۔ اس کھینچا تانی میں کیا ہوتا ہے کہ پھر جو ہوتا ہے علاء الدین جو ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور 1296 میں جو ہے وہ جلال الدین ملک فیروز خان خلجی جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس علاء الدین خلجی۔ اس کا جو ٹرن اوور ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے 1296 سے لے کے 1316 تک۔ یہ ہمارے پاس اس کا اسٹرانگیسٹ اور لانگیسٹ رولر رہا ہے اس ڈینسٹی کا۔ اس ڈینسٹی میں جیسے کہ ہم نے سلیو ڈینسٹی دیکھی تھی تو وہاں شمس الدین تھا اور غیاث الدین بلبن تھا، 2 تھے، لیکن یہاں پہ جو خلجی ڈینسٹی ہے یہاں پہ جو اسٹرانگیسٹ رولر ہے وہ علاء الدین خلجی ہے۔ اس کی یہ کیا تھا، ویسے تو ان پڑھ تھا لیکن کیا کرتا تھا کہ دنیا کی جتنی بھی خوبصورت چیزیں ہیں وہ میرے پاس ہوں۔ ذہین بہت زیادہ تھا۔ اس کی 3 پالیسیاں بہت مشہور ہوئیں، ایک مارکیٹ پالیسی تھی، ایک ہمارے پاس دکن پالیسی تھی، اور ایک منگول پالیسی تھی۔ اب مارکیٹ پالیسی میں اس نے کیا کیا تھا کہ اپنے دور کا یہ بہت بڑا اکنامسٹ تھا، اکانومی کے بارے میں سے بہت زیادہ نالج تھا، تو اس نے ہر چیز کی ایک ریٹ لسٹ بنوائی، اور مطلب پوری جو آرمی تھی اس کے اوپر جو ریٹ لسٹ تھی پوری آرمی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتی تھی۔ پھر اس نے ہندوستان میں پرائس کنٹرول سسٹم متعارف کروایا۔ دکن پالیسی میں اس نے کیا کیا، دکن پالیسی اس میں دکن پر حملہ نہیں کرتا تھا بلکہ اس سے کیا لیتا تھا، ٹیکس لیتا تھا لوگوں سے، اور پھر وہ جو اس آرمی کو جو اس نے دکن میں لڑنے کے لیے بھیجنا تھا نا، اس کو کیا کرتا تھا، مختلف جنگوں میں استعمال کرتا تھا۔ تو لڑنے کی باوجود یہ کیا کرتا تھا، ان سے ٹیکس لے لیتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ بچت ہو جاتی تھی، اور نئے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے اپنی آرمی کو بھیجتا تھا۔ اس کے بعد اس نے منگول پالیسی کے انٹروڈیوس کروائی۔ ظفر خان کو یہ اپنے پاس بلواتا ہے اور کہتا ہے کہ تم منگولوں کے خلاف لڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہی ظفر خان ہے جو ہم نے سلیو ڈینسٹی میں پڑھا تھا، جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کیا کرتے ہیں کہ منگول ڈرتے تھے۔ تو منگولوں کے خلاف ظفر خان کو علاء الدین استعمال کرتا ہے، کہتا ہے تم نے ان کے خلاف لڑنا ہے۔ تو علاء الدین جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو سکندر ثانی کہلواتا ہے۔ اس کے بعد اس نے چتور کا قلعہ بنوایا، یہ جو ہے میواڑ راجستھان کا انڈیا کا علاقہ وہاں پہ یہ قلعہ جو بیسیکلی رانا رتن سنگھ کا تھا، رانا رتن سنگھ کی اس کے نام سے یہ مشہور تھا، چتور کا قلعہ۔ تو یہ اس کے بعد علاء الدین کی جو وفات ہوتی ہے، اس نے کیا کیا ہے، علاء الدین کی جو وفات ہے وہ 1316 میں یہ مر جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے قطب الدین مبارک شاہ خلجی، جو کہ اس کا لاسٹ رولر ہے، اور اس کا ٹینیور 1316 سے لے کے 1320 تک رہا، ٹوٹلی 4 سال رہا۔ یہ اس کا علاء الدین کا بیٹا ہوتا ہے، جتنا وہ ذہین تھا اور قابل تھا یہ اتنا ہی نالائق اور نکھٹو تھا۔ اس کو پھر کیا کرتے ہیں، ایک ہندو لڑکا ہے خسرو خان موقع دے کر اسے قتل کر دیتا ہے اور خود تخت پر قبضہ کر لیتا ہے۔ مبارک شاہ کا جو جنرل تھا غازی ملک، وہ کیا کرتا ہے، وہ خسرو کو قتل کر دیتا ہے اور پھر خود تخت پر قابض ہو جاتا ہے۔
پھر یہیں سے آگے کیا ہوگی، جو جس کا جرنل تھا مبارک شاہ کا غازی ملک، یہ آگے تغلق ڈینسٹی کی بنیاد رکھے گا، تغلق ڈینسٹی، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے پھر بس سٹارٹ ہوگی 1320 سے لے کے 1414 پہ اینڈ ہو جائے گی۔ یہ والے ایم سی کیوز اس ڈینسٹی کے ریلیٹڈ جتنے بھی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں یہ آپ لوگوں نے خود سالو کرنے ہیں، یہاں سے دیکھ کے، یہ ایسا آپ کا کوئز ہو جائے گا۔